علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ مد متصل واجب ہے۔ حروف مدہ کے بعد سبب مدہ حمزہ اسی کلمے میں آ رہے، میم کا میم میں ادغام ہو رہے، غین موٹا پڑا جا رہا ہے، را بھی موٹا پڑا جا رہا ہے، را کے اوپر فتح ہے، اور غین حروف مستعلیہ میں سے اس کا مجموعہ ہے خصہ زیغتن کز، خصہ زیغتن کز۔ میم و شد غنہ ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، نون کا را میں ادغام ہو رہا ہے، ادغام صغیر متقاربین ناقص۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں شامل کرنا یا داخل کرنا۔ نون مشدد کا غنہ ہو رہا ہے، کھڑی زبر الف مدہ قائم مقام مدہ ہوتی ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جیم حروف قلقلہ میں سے اس کی آواز پلٹ کر آئے گی۔ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، نون ساکن تنوین کا اخفا ہے، الف مدہ سے پہلے زبر ہے تو ایک الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے، الف مدہ کا قائم مقام مدہ ہوتی ہے، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے موٹا پڑھیں گے، کھڑی زبر الف مدہ کا قائم مقام مدہ ہوتی ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یا مدہ ہے وہ یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، اور حروف مدہ جو ہیں وہ ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی یا مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا پڑھنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ عین وسط الحلق سے ادا ہوگا۔ جیم حروف قلقلہ میں سے را پر پڑھا جا رہا ہے، را کے اوپر پیش ہے، اظہار کمری ہو رہا ہے، عین پہ کھڑی زبر ہے تو اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور جو ہے عین وسط الحلق سے ادا ہو رہا ہے، وقف کی صورت میں لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ مد عارض وقفی ہو رہا ہے۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ قاف موٹا پڑھیں گے، یہاں پہ جتنے بھی گرین حروف ہیں نا یہ سارے موٹے پڑھے جائیں گے، اور جتنے بھی بلیک حروف ہیں یہ سارے باریک پڑھے جائیں گے، اور یہ جو اورنج حروف ہیں ان کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، اور یہ جو پنک سے کلر آ رہا ہے اس میں ان کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، سوری جو یہ پرپل سا کلر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے اظہار ہو رہا ہے، اور یہ جو پنک ہے نا پنک کا مطلب ہے کہ یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے۔ کاف موٹا پڑھیں گے، دال حروف قلقلہ میں سے تو اس کو پلٹ کر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے اس کو موٹا پڑھیں گے، زبر زیر پیش کو جلدی سے پڑھیں گے، نون ساکن کے اخفا ہو رہا ہے، کاف کو موٹا پڑھیں گے، با حروف قلقلہ میں سے اس کی آواز پلٹ کر کے آئے گی، اور میم کا اظہار ہو رہا ہے، اظہار شفوی، نون ساکن تنوین کا اخفا ہو رہا ہے۔ یا مدہ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، وہ یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو، آگے را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، اور پھر واو مدہ ہے وہ واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو تو ایک الف کے برابر حروف مدہ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ فی الارض اظہار کمری ہو رہا ہے، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ما قبل زبر ہے، دو ہاتھ کے نیچے زیر ہے اور دو ہاتھ جو ہے موٹا پڑھا جا رہا ہے، نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے، زوا کو بھی موٹا پڑھیں گے، اور آگے پھر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، اور را کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے۔ کش والا کاف ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، اور جس کاف کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ عین وسط الحلق سے ادا کریں گے۔
اظہار کمری ہو رہا ہے اور وقف کی صورت میں جب وقف کرتے ہیں آیت مکمل ہوتی ہے تو کھینچ کر پڑھتے ہیں، لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام مدہ ہوتی ہے، اس کو لمبا کرنے ہیں۔ زال نرم حروف ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ پھر الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے۔ یہاں پہ نون مشدد کا غنہ ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر ناک میں آواز لے کے جانی ہے اور الف مدہ بھی ہے۔ نون ساکن تنوین، یہاں پہ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، وَهُدًى ادغام ہو رہا ہے غنے کے ساتھ، ادغام مع الغنہ۔ واو لین ہے، واو سے پہلے زبر ہو تو اس کو واو لین کہتے ہیں، اور حروف لین جو ہیں وہ دو ہیں اور حروف لین نرمی سے پڑھے جاتے ہیں۔ عین وسط الحلق سے ادا کریں گے، زوا کو موٹا پڑھیں گے، زوا نرم حروف ہے لیکن موٹا پڑھے جانے والا حروف ہے۔ تا باریک لفظ ہے اور قاف جو ہے موٹا لفظ ہے، قاف کو موٹا پڑھنا ہے اور وقف کی صورت میں لمبا کر کے پڑھیں گے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ان کو کھینچتے نہیں ہیں، جلدی سے پڑھتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، وَلَا اتنا لمبا کریں گے۔ واو مدہ ہے، اس کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے وَلَا تَهِنُوا۔ یہاں پہ پھر حروف مدہ میں سے الف مدہ آ رہا ہے اور یہاں پہ واو مدہ آ رہا ہے، وہ واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو۔ نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن تنوین کا اخفا ہو رہا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، عین کو گلے کے درمیان سے ادا کریں گے، الف مدہ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ واو لین ہے، وہ واو ساکن جس سے پہلے زبر ہو تو اس کو بولتے ہیں واو لین۔ ان کنتم مؤمنین، میم مشدد ناک میں آواز لے کر جائیں گے اور یہاں پہ میم کا میم میں ادغام ہو رہا ہے، یعنی پہلے والی میم کو ہم نے دوسرے میم کے ساتھ داخل کیا، حمزہ پہ جھٹکا دیں گے، جیسے ان کنتم مؤمنین۔ ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ نون کا یا میں ادغام ہو رہے، ادغام صغیر متقاربین ناقص، نون کا یا میں کم اظہار شفی ہو رہی ہے، میم کی آواز کو پڑھا جا رہا ہے۔ کر ہوں، قاف موٹا پڑھا جا رہا ہے، را بھی موٹا پڑھا جا رہا ہے کیونکہ را ساکن ما قبل زبر ہے۔ یہاں پہ نون ساکن تنوین کا اخفا ہو رہا ہے۔ اب اخفا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی لفظ نہیں آ رہا، اس لیے نون ساکن تنوین کا اخفا ہو رہا ہے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ فقد، قاف موٹا پڑھیں گے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کو ہلا کر پڑھیں گے۔ شد والا لفظ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے، اظہار قمری ہو رہا ہے، قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ واو لین ہے، وہ واو ساکن جس سے پہلے زبر ہو۔ کرہم، یہاں پہ میم مشدد کا غنہ ہو رہا ہے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے۔ سا نرم حروف ہے، نرمی سے پڑھا جائے گا اور اگر وقف کریں گے تو ہا کی ساؤنڈ باقی رہے گی۔ یہ سارے جو ہیں لفظ باریک پڑھے جائیں گے۔ اظہار قمری ہے، شد والا لفظ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے
اور پھر الف مدہ ہے، الف کو برابر لمبا کریں گے، یا لین ہے وہ یا ساکن جس سے پہلے زبر ہو تو حروف لین جو ہیں وہ نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، اور یہ دو حروف ہیں۔ نون مشدد کا غنہ ہو رہا ہے، الف مدہ ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ عین وسط الحلق سے ادا کریں گے، لفظ الگ کلام سے پہلے زبر ہے تو لفظ الگ کلام موٹا پڑا جا رہا ہے۔ زال نرمی سے پڑھیں گے، یا مدہ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام مدہ ہوتی ہے، واو مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ شد والا لفظ دو دفعہ پڑھا جا رہا ہے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے موٹا پڑھیں گے، زال نرم حروف ہے نرمی سے پڑھیں گے۔ منکم نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے کیونکہ حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ نہیں آ رہا ہے۔ میم کا اظہار ہو رہا ہے، اظہار شفوی، میم کے آواز کو پڑھا جا رہا ہے۔ شہداء، یہاں پہ اگر ہم وقف کریں گے تو حمزہ ساکن ہو جائے گا۔ لفظ اللہ کلام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کلام موٹا پڑھا جا رہا ہے، اور شد والا لفظ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ زوا کو موٹا پڑھیں گے لیکن نرم حروف ہے، کھڑی زبر الف مدہ کا قائم مقام مدہ ہوتی ہے، اور وقف کی صورت میں جب آیت مکمل ہوتی ہے تو وقف کی صورت میں لمبا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے یوہے